السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں ویورز آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ثانیہ مرزا سے ثنا تک کا سفر، ثنا جاوید تک کا سفر۔ تو شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی ڈیورس، اور پھر اس کے بعد ثانیہ مرزا کے سابقہ شوہر یعنی شعیب ملک پاکستانی نامور کرکٹر کی ایک اداکارہ ثنا جاوید سے شادی۔ تو لوگ جو ہے نا آج کل اس کے اوپر بڑے تبصرے کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بڑا چرچا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کی طلاق کیوں ہوئی اور پھر اس نے آگے شادی کیوں کی؟ تو شادی کرنے کو ہی جو ہے نا وہ ایک اعتراض کے صورت میں دیکھا جا رہا ہے، اور ڈیورس کو بھی اعتراض کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی جو ہے نا وہ بہتر ہے، آیا ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ثانیہ مرزا ہو، ثنا جاوید ہو یا شعیب ملک ہو، یہ ان کا ذاتی میٹر ہے، اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل ہم جو ہے نا شوقین ہیں لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے نا ڈسکس کرنے کے۔ اپنی زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی زندگی خواہ ہمیں ہم خود تباہ کیے کھڑے ہوں، لیکن دوسروں کی زندگیوں کے اندر ہم جو ہے نا بڑے جو ہے نا دخل اندازی دیتے ہیں، ان کے گھریلو معاملات کو چھیڑنا، ان کی جو ہے پرسنل لائف کو جو ہے نا چھیڑنا اور اس کو ڈسکس کرنا اور چسکے لینا، بس یہ چسکوں کی حد تک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شروع سے انسان کی نیچر میں رہا ہے، ٹو میں رہنا، دوسرے کی جو ہے نا وہ جاسوسی کرتے رہنا، اس کی جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہنا۔ تو یہ جو ہے نا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے جو ہے نا پرسنل لائف کو جو ہے نا ڈسکس کرے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ثانیہ مرزا جو ہے نا وہ الزام لگاتی ہے وہ ثانیہ ٹھیک تھی اور شعیب ملک غلط تھا، یہ ہے وہ ہے، بھائی وہ اللہ جانے۔ اور لیکن ڈیورس کو جو ہے نا کئی لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا جو ہے نا گمبھیر جرم ہے۔ بھائی یہ گمبھیر جرم نہیں ہے، اگر یہ جرم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں نہ رکھتا۔ الطلاق مرتان، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حتیٰ کہ سورۃ طلاق بھی ہے۔ تو یہ تو اس معاشرے کے اوپر اسلام نے جو ہے اسلامی معاشرے کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن نہ مل رہے ہوں، جن کو معاملات ایک دوسرے کے سمجھ نہ آ رہے ہوں، جو ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکتے ہوں، تو ان کو مجبور نہیں کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور مزید اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جاؤ یا قتل و غارت کی طرف جاؤ۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کو نئی صورت نظر آتی کہ وہ جو ہے نا کسی عورت سے جان چھڑائے یا عورت سے کوئی کسی مرد سے جان چھڑائے، تو وہ قتل کی جو ہے نا وہ سکیم بناتا ہے، اور یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ اور کسی صورت عورت سمجھتی ہے کہ اس سے میری جان نہیں چھوٹ سکتی، مرد سمجھتا ہے اس سے جان نہیں چھوٹتی، تو وہ اس طرح کے اقدام کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک احسان ہے کہ اس نے طلاق رکھی ہے۔ تو طلاق کوئی طوفان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دی ہے تو جائز ہے۔ اب اس کے لیے آپ جو ہے نا کوئی طویلیں کرو، تو یہ احسان ہے انسانیت کے اوپر۔ دوسری چیز ہے کہ شعیب ملک نے دوسری شادی کی، ظاہر ہے بھائی رنڈوا رہنا اور جو ہے نا ایسا رہنا کہ بغیر بیوی کے رہنا وہ برائیوں کی طرف جانے والی بات ہے۔ تو وہ برائیوں کی طرف کیوں جاتا؟ اس کو شادی کرنی چاہیے تھی، ہر جوان کو شادی کرنی چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی ہے کہ ہر جوان شادی کرے، اگر شادی نہیں کر سکتا تو اس کا پھر علاج بتایا ہے، وہ علاج بندہ جو ہے نا وہ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے برائی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بندہ شادی کرے، اگر شادی نہیں کرتا تو وہ روزے رکھے، اور روزے وہ نہ رکھ نہیں سکتا۔ تو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول تو کرنا ہے نا۔ تو اس لیے اب بندے سوچتے ہیں جی بچوں کا کیا بنے گا؟ بھائی بچوں کا بن جائے گا، اگر مرد ذمہ دار ہو تو وہ ذمہ داری نبھائے گا، عورت ذمہ دار ہو تو اس کو بھی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ جہاں تک ہے وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مرد کو ہم یہ جو ہے نا تانا نہیں دے سکتے کہ وہ مرد ہی غلط تھا، اب وہ طلاق کی صورت میں عورت ہی غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی، اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی۔ تو یہ جو ہے نا طلاق کو کوئی برا نہیں جاننا چاہیے۔ دوسری شادی کرنا ہے، بلکہ ایک وقت میں آپ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، 4 شادیاں کرو آپ جو ہے نا 4 شادیاں کی شرط یہ ہے کہ آپ ان کے اندر عدل و انصاف کرو۔ کوئی اسلام نے جبر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو جو ہے نا رحمت کے خزانے۔ اور دوسرے معاشروں کے اندر اگر اسلامی کلچر کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ برائی کم ہوتی ہے اور معاشرہ پاک ہوتا ہے، لوگوں کے نگاہوں میں حیا آتی ہے، دل میں حیا ہوتی ہے، اور ان کے کریکٹر جو ہے نا وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو آپ وہاں دیکھیں وہاں کا کیا حالات بگڑے ہوئے ہیں یورپ کے اندر، کہ ایک ہی شادی کرنی ہے، اور بلکہ وہ ایک شادی سے ہی اب گئے، لو مزہ لے لو، ایک شادی کی جو ہے نا وہ اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں۔
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو ہر روز جو ہے نا دودھ ملے تو اس کو گائے بھینس باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو اس حالت کے اوپر آ گئے ہیں۔ ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کا معاشرہ بے حیائی اور بے غیرتی کا گڑھ بن چکا ہے۔ کئی بچوں کو نہیں پتہ کہ ہمارا باپ کون ہے، کئی بیٹیوں کو نہیں پتہ کہ ہماری ماں کون، کیا کہتے ہیں باپ کون ہے، اور جو ہے نا ہمارے رشتے وہ خالہ پھوپھی چچو اور ماموں یہ کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے بیہیو دو گے شادی کے اوپر، نکاح کے اوپر، دوسری کے اوپر، تیسری کے اوپر، تو پھر یہ کنڈیشن پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا دوسروں کی پرسنل لائف سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔